بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر۔ او سارا جنتی لشکر اس نڈر تحریک تے شک نہ کر۔ تے میرے لکھے ہوئے سونیاں جملیاں دے کسے لفظ بریک تے شک نہ کر۔ باقی جو کچھ کر باقی جو کچھ کر بس اتنا کر۔ ابو بکر صدیق تے شک نہ کر۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت نور الہدا احمد مجتبی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلی اولا بالا واسطہ۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا بھی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دلی خوشی بھی بے حد ہے مینو کہ میں اپنی جماعت دے عظیم بزرگ اور اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ مولانا شیخ پیر حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے اس گلشن دے اندر انہاں دی مسند سے خطبہ عرض کرنے واسطے کھڑا ہویا اور میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام جناب قاری شہد محمود سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر جتنے برادران نے، حضرت پیر صاحب دے صاحبزادگان نے، ساری جماعت، سارے نوجوان، یوتھ فورس والے، مرکزی جمعیت والے، پورے علاقے دے دوست احباب جڑے آئے ہو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک محترم حافظ صاحب دے جنت اندر درجات بلند فرمائے۔ اور اے سرفراز حیدر جو تواڈے سامنے کھڑا ہے، عاجز انکسار گناہگار بیکار، کچھ اللہ رسول دیاں باتاں عرض کرن واسطے، اے محترم حافظ صاحب دی کرامت ہے۔ میں ادو پڑھتا سا سرگود اندر بطور طالب علم دی حیثیت نال پنڈی پٹیاں دے علاقے اندر میرا ایک چند منٹاں دا بیان ہویا، سنیا تے اوتھے ہی میرے حق اندر دعا فرما دیتی۔ پھر مینوں فرمان لگے
کہ سالانہ کانفرنس تے آنے مینوں یاد ہے، کافی سال پرانی بات ہے، میں پھر اتھے آیا، عصر دے بعد میں چند منٹ تقریر کیتی اور میرے نال میرے تو بعد مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دی تقریر سی، پرانی بات، یہ انہاں بزرگاں دی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اج اسی انہاں واسطے دعاواں کردے ہیں، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے صاحبزادگان جتنے برادران نے انہاں دے پورے خاندان تے اللہ تعالیٰ رحمتہ برکتاں دا نزول فرمائے۔ یہ ادارہ وسدر ہے، شعبہ بنات والا ہے، ادھر مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں مرکزاں نو آباد تے شاد فرمائے، پورے ملک اندر بلکہ بیرون ممالک اندر فروخ آبادیو اے توڑا فروخ آباد اور ادارہ اللہ نے نو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اے دعا ضرور کر لو، جمعے دی مبارک گھڑی ہے کہ جویں دنیا تے سی دین نال جڑیاں نا، مسجداں نال، درساں نال، علماء نال، اللہ قیامت نو حشر دے میدان اندر بھی نیکاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ لو جی، جو گزارشات عرض کرنے ارادہ ہے، موضوع واضح جا ہے، ہیں جی محرم الحرام دی آمد ہے، تے یکم محرم الحرام نو شہادت ہے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی انہاں دی، تو میں چند باتاں تے کافی سارے نے، چونکہ ادھی دنیا دا حکمران ہوئے اور ایسا انقلاب دنیا اندر برپا کیتا ہوئے، اللہ اللہ، اور ایسی سادگی ہوئے، اتے کئی کتاباں لکھن والے نے لکھیاں نے، اپنے انہاں دی خلافت نو بیگانے بھی من گئے اور یہ بات کہنے تے مجبور ہو گئے کہ اگر کائنات اندر ایک عمر اور ہوندا نا تے پوری دنیا تے اسلام دے علاوہ کوئی مذہب نظر نہ آتا۔ اللہ اکبر۔ تے اس مختصر جی نشست اندر اونا دی سیرت دا احاطہ کرنا مشکل ہی ناممکن ہے، برحال چیدہ پہلو اہم جھلکیاں میں تھوڑے سامنے رکھ دیاں گا تاکہ انہاں لوگاں دا داستانہ سن کے اسی اپنا ایمان بڑھا لئیے اور اللہ تعالیٰ سانو قیامت والدن صحابہ دیاں قدمہ چوٹھنے دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ دا سنگسار نصیب فرمائے۔ دو باتاں تمہیدی سماعت فرماؤ۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ محرم الحرام والا مہینہ اے حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت دا معنی ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا جنگ و جدال فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، ویسے تو سارا سال ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض دن مخصوص ہوتے ہیں، مثال دے طور تے گناہ ہی ہیں، بندہ جنگل اندر کرے گناہ تے وہی گناہ ہے، آبادی اندر کرے گناہ وہی ہے، اللہ نہ کرے مسجد اندر کرے گناہ تے وہی ہے، اللہ نہ کرے مکے اندر جا کے کرے گناہ تے وہی ہے، اللہ نہ کرے رمضان تے مہینے چ کرے گناہ تے ہوئی ہے، لیکن وقت دے نال جگہ دے نال او نوعیت بدل جاندی ہے، سارا سال ہی گناہاں تو بچو، لیکن اے جڑے 4 حرمت والے مہینے نے نا، انہاں دی خاص عزت اللہ نے بنائی ہے کہ انہاں مہینیاں دے اندر خاص کر تسی لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہیں کرنا، کسی نو تکلیف نہیں دینی۔ اے محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اے الگ بات ہے کہ جدو کسی نو تکلیف دین دا حکم نہیں اس مہینے دے اندر، چند لوگ بعض لوگ وہ اپنے آپ ہی تکلیف دین تے تل جاتے ہیں، بلکہ تیاریاں کرتے ہیں اور انی تکلیف دیندے نے کہ ایمبولینس نال گورنمنٹ نو تعین کرنیاں پہ جاندیاں نے کہ کتے کوئی ڈیتھ واقعہ نہ ہو جائے، خون۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ محرم تے ہے ہی حرمت والا، اے دے اندر تے تکلیف کسی نو بھی نہیں دینی، چے جائے کہ بندہ اپنے آپ نو دین لگ جائے۔ دوسری میری تمہیدی گزارش یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر شہیداں دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اور ایک آیت کریمہ بڑی عام پیش کیتی جاندی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دوسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، تیسری آیت ہے، سورہ بقرہ ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کریمہ دا کہ اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے راستے اندر شہید کیتے جاندے نے انہوں نے مردہ نہ کہو، وہ زندہ نے لیکن تسی شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ نو پیش کر کے عوام نو یہ تاثر دیتا جاندہ ہے، منہج اور مسلک دی گل بنیادی عقیدے دی سمجھ لو تمہید دے وچی، تاکہ پھر اگے میں انشاءاللہ سفر کرنا ہے۔ دیکھو جی، جدو شہید زندہ نے تے شہیداں تو درجہ اللہ نے صدیقاں دا اعلیٰ بنائے، صدیقاں تو اللہ نے درجہ نبیاں دا اعلیٰ بنائے،
پھر سارے نبیوں دے وچوں اللہ نے اچا شان خاتم النبیین دا بنایا، رحمت للعالمین دا بنایا۔ ہن پھر آپ ہی دسو اگر شہید زندہ نے تے صدیق نبی رسول پیغمبر تے پھر نبیاں دے نبی زندہ ہوئے کہ نہ ہوئے ہیں جی؟ پھر اتھوں شرک جنم لیندے کہ او جناب ساڈی فریاد پکار سندے نے، پھر دیکھتے نے، پھر موجود نے، پھر محفل اندر پروگرام اندر اس سما اندر آندے نے وغیرہ وغیرہ سارے معاملات پھر اتھوں کے چل نکلتے نے اس آیت کریمہ نو پیش کر کے کہ شہید زندہ نے۔ آئیے مغالطہ میں کٹ دیاں تو بات شروع کریے بھئی شہید زندہ نے، لیکن اللہ فرماتے نے کہ تواڈے کول زندہ نہیں ہو، میرے کول زندہ نے۔ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، او رب دے کو رزق کھا رہے ہیں۔ شہید زندہ نے کتھے؟ فرمایا میرے کول، تواڈے کول نہیں۔ ایتھے فروخ آباد شیخو پورے لاہور پاکستان چ اپنے کول لئی پھرو یا رکھی پھرو یا منی پھرو یا سنی پھرو یا دسی پھرو بھئی ایتھے نے تے ویندے نے تے تکدے نے تے سندے نے تے آندے نے تے جاندے نے، نا 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 نا، ایتھے دی گل ہی نہیں ہے۔ اِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب دے کول۔ تے اوتھے رب دے کول کیویں؟ فرمایا او زندگی ہے برزخ والی۔ زندگی کیڑی ہے؟ برزخ دا معنی ہوندا ہے پردہ۔ پردہ یعنی پردہ ہے نا، پردے پار جڑی شے او ادھر نہیں آ سکدی، جڑی ادھر اندر دی شے او باہر پردہ آ گیا نا۔ قرآن پاک دی آیت تو برزخ دا معنی تانوں سمجھاواں۔ قرآن آندا ہے بینہما برزخ لا یبغیان۔ اے تسی منڈے بیٹھے نے سوشل میڈیا دا دور ہے، موبائل تے سرچ کیتی ہوئے گی، پانی بہ رہے سمندر ہے، ادھر کھارا پانی ہے ادھر میٹھا پانی ہے۔ او کھارے پانی نو اللہ مٹھے چ مکس نہیں ہون دیندا، مٹھے نو اللہ کھارے چ نہیں مکس ہون دیندا، انہاں دا رنگ نہیں ملدا۔ اے کی اے پانی دے درمیان پردہ ہے، اے پردہ ہے۔ تو برزخ دا معنی پردہ ہوندا ہے۔ اللہ آندا ہے او میرے کول، اچھا یا اللہ تیرے کول زندہ نے؟ فرمایا ہاں میرے کول زندہ نے۔ او بھائی جان اگر ایتھے شہید زندہ ہوندے نبی ولی رسول پیغمبر تے کدی انہاں دے جنازے دا اعلان نہ ہوندا، اگر ایتھے زندہ ہوندے کدی انہاں دی قبر نہ کھوڑی جاندی، اگر ایتھے زندہ ہوندے کدی انہاں دے جنازے نہ ہوندے، اگر ایتھے زندہ ہوندے کدی انہاں دے بچے یتیم نہ ہوندے، اگر ایتھے زندہ ہوندے کدی انہاں دیاں عورتاں بیوہ نہ ہوندیاں، اگر ایتھے زندہ ہوندے کدی انہاں دیاں جائیداداں تقسیم نہ ہوندیاں، اگر ایتھے زندہ ہوندے کدی پراپرٹیاں پلازے تے دکاناں دی ون ٹپ نہ ہوندی۔ ایتھے زندہ نہیں نے، رب آندے میرے کول زندہ نے۔ اچھا یا اللہ تیرے کول جو زندہ نے پھر زندہ تے ہیں نا؟ اللہ آندے نے او میرے کول جڑی انہاں دی زندگی ہے انہاں دا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ہن جدوں کوئی بندہ ایت پیش کرے کہ جی شہید زندہ نے، پھر نبی رسول پیغمبر سارے زندہ نے، لو جی میں سمجھانا، جی میں سمجھانا۔ بندہ کہے تو کی سمجھانا ہے جدو قرآن کہہ رہے لا تشعرون، رب کہندے تو سمجھ ہی نہیں ہے تے پھر سمجھانا تو کی ہے؟ تینوں شعور ایک کام بندہ کر ہی نہیں سکدا، او دے واسطے ہی نہیں ہے، او کہے میں کردا ہے انہیں پھر نقصان ہی کرنے نا۔ ایک جو بندہ ڈرائیور نہیں وہ آندے میں چلا لاگا کوئی بات نہیں بیٹھو، انہیں پھر نقصان ہی کرنے، اپنا بھی تے نال دیندہ بھی۔ تے اللہ فرماندا ہے کہ تانوں سمجھ نہیں آ سکدی۔ اے آپا سفر کردے آنا گڈیاں تے موٹر وے تے چڑھ رہے ہوئیے، ویسے سفر کر رہے ہوئیے تے بندہ جدو شیشے ال ویندے نا تو انج محسوس ہوندا ہے جویں درخت دوڑ دے جا رہے نے، درخت پیچھے نو دوڑ رہے نے، کوٹھے پیچھے نو دوڑ رہے نے، شہر پیچھے نو دوڑ رہے نے، حالانکہ وہ درخت دوڑ نہیں رہے ہوندے، اوتھے کھڑے ہوندے نے، لیکن بندے نو محسوس میں ہوندا ہے، بندہ سمجھ نہیں سکدا۔ اللہ فرما رہے نے کہ تسی انہاں دی زندگی سمجھ ہی نہیں سکدے۔ ایمان رکھو، ہیں فوت ہو گئے، ہیں شہید ہو گئے، رب دے ہاں زندہ نے، لیکن سانو شعور نہیں ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ آئیے جناب عمر تے میں گفتگو آگے بڑھانا چاہنا، درود ذرا پیار محبت نال پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی ہاں جی، دوسری گزارش یہ ہے تواڈے سمجھن دے صدقے جاواں، فروخ آباد ہے نا میرے پیراں دی نگری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، او دیکھو او اوتھے زندہ نے، اگر ایتھے زندہ ہون تے پھر انہاں نوں شہید نہیں کیا جا سکدا، پھر انہاں نوں غازی کیا جائے گا، پھر انہاں نوں کی کیا جائے گا؟
پھر غازی کیا جائے گا۔ مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ اور شہید ہوندہ کدوں میں؟ اے شہیدان دیاں گلاں ہونیاں نے، محرم آ رہے نا، شہیدان دیاں داستانہ شہادتاں پڑھیاں سنیاں جانیاں نے میڈیا تے ہر پاسے۔ او بھئی شہید بندہ ہوندہ کدوں میں؟ یقتل فی سبیل اللہ، جدو رب دے راہ اندر انہوں قتل کر دیتا جائے، جدو اے زندگی مک جائے، جدو خون دیاں ندیاں بہ جان، جدو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ شہید ہونا ہی ہو تمہیں جدو مک جائے، جدو مر جائے، جدو قتل ہو جائے، جدو ٹوٹے ہو جائے، جدو خون دیاں ندیاں قربانیاں دے دے وے، رب دے راستے اندر شہید ہونا ہی ہو تمہیں، تے پھر زندگی والی تے گل نہ رہی۔ او رب دے ہاں ہے، سانو شعور نہیں ہے۔ اپنے کو خواہ مخواہ ایویں فضول بحث اندر پہ کے لوگاں نو ابہام اشکال اندر پا کے شرک و بدعت والے پاسے لے جا کے گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب دے قرآن تے چلنا چاہیے، محمد دی سونی تے سچی زبان تے چلنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے مضمون نو 3 حصے دے اندر تقسیم کردا۔ میرا مزاج ہے میں گل سمجھا کے ونڈ پا کے عوام نو کسے نتیجے تے پہنچا کے ایک کوشش کردا، کرم اللہ کردا ہے۔ محترم قاری صاحب تشریف فرمانے دعا فرمان گے، ٹھیک ہے نا جی۔ گزارش یہ ہے، ایک ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل، وہ میں بیان کراں گا۔ ایک سطر میں بیان کراں گا جو آج ضرورت ہے کہ حاکم وقت جڑے موجودہ نے انہاں دی رعایا نال کی کنڈیشن چل رہی ہے، اور امیر عمر دا رعایت نال ورتاوا کیویں سی۔ دوجی لین اور تیجی لین یہ ہوئے گی کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جڑے اعتراضات کیتے جاندے نے انہاں دا تھوڑا جا میں ازالہ کراں گا، اور چوتھے نمبر تے انہاں دی شہادت دی آخری چوتھی لین پڑھ کے انشاءاللہ دعا کر دیاں گے۔ سنو محبت اور پیار دے نال، اے ہوئی 4 گلاں نے میریاں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما چھڑیا۔ توجہ کرنا مجھے سامین، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، تے جڑے انہاں دے نال ایمان لے کے آئے ہیں، ابو بکر عمر عثمان ولی دیگر صحابہ، انہاں دیاں صفتاں کی نے، انہاں دیاں شاناں کی نے، انہاں دیاں عظمتاں کی نے۔ فرمایا اشداء او کافراں واسطے بڑے سخت ہیں، اور آپس اندر انہاں دا معاملہ کیا ہے؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس دے اندر شیر و شکر نے، آپس دے اندر بھائی بھائی کھیڑنا۔ میں صدقے قربان جاواں، پھر مینوں انج کہہ لین دیو میں آندا واں، اصحاب ستارے ہن آقا چل، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اے دولت پیار حبیب دیے، اے ساری کھیڈ نصیب دیے، اے ساری کھیڈ نصیب دیے، کہ روضہ پاک بنے مدفن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔
میں صدقے قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے صحابی نہیں نے بلکہ میرے نبی دے رشتہ دار بھی نے، کلے رشتہ دار نہیں نے بلکہ میرے نبی دے خاندان دے نے، میرے نبی دی نسل دے ہیں نا۔ اللہ اللہ میرے نبی بھی سبحان اللہ اس خاندان وچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خاندان دے وچوں، حضرت عمر بھی قریشی نے، میرے محمد بھی قریشی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگاں نے ہور خاندان سی جنہاں نے دین دے اندر آ کے بڑیاں خرابیاں پیدا کر دیتی، اللہ میرے توبہ نعوذ باللہ۔ اہل بیت اور سن تے صحابہ کو کتوں وچ وڑے تو انہوں نے بڑے ظلم کیتے معاذ اللہ۔ اوے حضرت عمر بھی قریشی وے تے میرے نبی بھی قریشی ہیں، موڈ ایک ہی ہے نا۔ اگے سننا میرے نبی دے صحابی بھی نے تے میرے نبی دے رشتہ دار کتاں ہیں، میرے نبی دے گھر جویں ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے ایویں سونے عمر دی بیٹی ہے، حضرت عائشہ ابو بکر دی بیٹی ہے، مائی حفصہ حضرت عمر دی بیٹی ہے۔ جویں ابو بکر میرے نبی دا سہرا لگدا ہے ایویں حضرت عمر بھی میرے نبی دا سہرا لگدا ہے، رشتہ داریاں ہیں۔ او اللہ والے جے تینوں اپنے سسرال چنگے لگدے نے، جے تینوں اپنے سہرے چنگے لگدے نے تے مینوں کعبے دے رب دی قسم میرے محمد نو اپنے سورے بڑے پیارے لگدے سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے او میرے نبی دے وفادار جانے سار سے بابا ہیں، میں صدقے قربان جواں بات سن دے جاؤں محبت اور پیار دے نال۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اعتراض کیڑا کیتا جاندا ہے، اعتراض کیتے جاندے نے کہ نعوذ باللہ توبہ 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 نقل کفر نہ باشد کیا جاندا ہے کہ عمر جڑے تے او تو مسلمان ہوئے سی وچوں مومن ہی نہیں سی معاذ اللہ۔ پھر اگلی سطر تے لکھیا پیا ہے اندرے عمر نعوذ باللہ منافق سی استغفر اللہ۔ پھر تلوی لین تے لکھیا پیا ہے کہ عمر جڑے او جنتی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ اگے نام لکھے اے بدبختاں تے ظالماں نے او نہ اللہ کرے او ہاتھ شل کیوں نہیں ہو گئے، او کلمہ ٹوٹ کیوں نہیں گئیاں، او زباناں جل کیوں نہیں گئیاں، او بندے غرق کیوں نہیں ہو گئے، زمین شک کیوں نہیں ہو گئی، آسمان ٹوٹ کیوں نہیں پیا۔ حضرت امیر عمر دے بارے انج دیاں گلاں لوگ کردے نے، میں فتوے نہیں لگانا چاہتا، میں للان دا قاضی نہیں ہاں، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن میں گل نو کلیئر تے کرن دا حق رکھدا ہاں، میں دلائل دین دا تے حق رکھدا ہاں نا۔ جڑے بندے آندے نے کہ حضرت عمر منافق سن نعوذ باللہ، آ حدیث میں پیش کر دیندا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا اٹھو بھائی چلیے، کدھر آقا؟ فرمایا اعلان سن رہے جنہ جنازہ ہونا ہے تے توڑے بھائی آئے نے تو صحابی ہے میرا، امتی ہے میرا، جماعتی میرا، او دا والد فوت ہو گئے تے جنازے تے جانا ہے۔ جدو سارے اٹھ کے جان لگے نے جنازہ پڑھن واسطے، حضرت عمر نے سونیا کدھر لے چلے ہو سارے نو؟ فرمایا جنازہ پڑھانا ہے۔ سونیا اے کون ہے مرن والا؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے؟ نہیں سونیا میں یاد کردا ہے اوہی ہے نا کہ جڑا مائی عائشہ تے تو مطلان والا منافق، ہاں اوہی مر گئے۔ سنیا ہے اوہی ہے نا کہ جڑا تواڈیاں غیبتاں کردا سی؟ فرمایا اوہی مر گیا وے۔ سنیا اوہی مر گئے نا جڑا کلا منافق نہیں بلکہ رئیس المنافقین ہے۔ اوے حضرت عمر نو منافق کہنے والا، میرے عمر نو منافق کہنے والا، اوے سنو میرے عمر دے ایمان نو سنو، نبی دے فرمان نو سنا۔ سارے صحابہ چو کلا عمر سی جڑا دا سی سنیا جے میری عرضی منو تے اس منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے دا۔ اور کیڑے مونال دنیا دیئے کہ عمر مناؤ، عمر تے منافقہ دے ہے سی بڑا خلاف۔ اور آؤ سنو نا میرے جڑیاں دینے کہ جناب عمر جنتی نہیں نعوذ باللہ محاذ اللہ۔ یا حضرت عمر میں دنیا دے فیدے واسطے اسلام اندر داخل ہوئے سانا، اے بدر فتح ہوئیے، کہیں شہید ہو گئے نے تے کہیں انہاں دے بندے قابو آ گئے نے، قیدی بن کے میرے نبی کو لا گئے نے۔ تے انج میرے نبی نے میٹنگ بٹھائی ہوئی ہے، فرمایا انہاں دے بارے ہن تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت ابو بکر
آندے نے سونیا مالی تاوان ہر جانا لیکن انہوں معاف کر دیتا جائے مسلمانہ دی طاقت بن جائے گی انہاں تے احسان ہو جائے گا اخلاق دا مظاہرہ ہو جائے گا تے اسلام پھیل جائے گا عثمان تو بول اوے علی تو بول اوے بلال تو بول اوے انس تو بھی کوئی گل کر سارے مشورے دے رہے نے تے سارے سلامہ دے رہے ہیں حضرت عمر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا تو نہیں بولدا آندے سنیا جے منو تے میں یاد کردا وہاں فرمایا دس کی تیری رائے ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے آندے نے جڑا میرا رشتہ دار ہے منو دے دے وہ جڑا ابو بکر دا رشتہ دار ہے انہوں پھڑا دے وہ جڑا عثمان دا انہوں پھڑا دے وہ ہر بندہ اپنے اپنے رشتہ دار نو اپنے ہاتھ نال وڈ کے جہنم سٹ دے وے اور دنیا نو پتہ چل جاوے کہ رشتہ داری پیاری نہیں ہے دینداری پیاری ہے تم کہتے ہو عمر کے ایمان کے اوپر بحث کرتے ہو کہتے تھو دنیا کے لیے مسلمان ہوئے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ اور کہتے ہو کہ وہ تو آئے کسی مطلب کے لیے دین میں داخل ہوئے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ میں کلیئر کر کے جاواں تاکہ کوئی رافضی شیطان صحابہ اور بالخصوص جناب عمر رضی اللہ عنہ بارے تیرے ایمان تے ڈاکہ نہ ڈال سکے اور میری آن والی نوجوان نسل ینگ جنریشن نو گمراہ تے تباہ نہ کر سکے آئیے میں عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء سونے محمد آواز نہیں آئے پیار دی سارے محبت نال پڑھ دیو صلی اللہ پھر پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگ رہے نے اور دعا میرے نبی نے کی منگیے میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں اور وہ دعویٰ کی ہے میرا عام طور تے مشہور ہے علماء بیان کر دینے لکھن والے لکھ دینے پڑھن والے پڑھ دینے کہ عمر مراد نبی ہے عمر بولو بولو عمر ایک دفعہ پیار نال اندر بار والے سارے بول چھڑو عمر لیکن میں آنا نہیں پریشان نہیں ہونا ہاں اے سرگو دے علاقے نو اللہ نے شرف بخشیا ہے کہ جڑے درد مولوی نے گل سمجھا جانتے نہیں یہ میرے اللہ دا کرم ہے پریشان نہیں ہونا عمر مراد نبی ہے سنے پڑھے ہوئے گا بیان کر دینے ساتھی لیکن میں کہنا نہیں آؤ سنو عمر مراد نبی کلا نہیں ہے مراد نبی بنے لیکن بعد اندر وہ گل سمجھ والے آج تو بعد انج نہ کمی کہ عمر مراد نبی ہے مراد نبی بنے لیکن پیچھے بنیا ہے سب تو پہلے عمر میرے رب دی پسند ہے ہاں پہلے عمر میرے رب کی پسند ہے اللہ اللہ پہلے میرے رب کی پسند ہے مراد نبی وہ بات کی بات ہے مراد نبی یہ اللہ کی پسند ہے اللہ اکبر جی نہیں سمجھے تے میں حدیث پڑھدا میں گلاں دے نال تے نہیں تینوں مطمئن کرنا ادلیاں ادریاں تے گلاں باتاں دے اندر نہ قرآن اور نبی دا فرمان قرآن اور حدیث قرآن اور سنت اللہ رسول دی گل ہوئے گی انج میرے نبی نے دعا لے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے اور آپ فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام سبحان اللہ اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے بے ہازین رجلین ہازین رجلین بے ہازین رجلین اوے عمر مراد نبی کہن والو پڑھن سنن والو میرے نبی نے کلے عمر واسطے تے دعا نہیں منگی میرے نبی فرما رہے نے ہازین رجلین ہازین رجلین ہازین رجلین تو نے یہ سنا ہے کہ عمر مراد نبی ہے وہ تو میرے رب کی پسند ہے میرے نبی نے کلے عمر کے لیے دعا نہیں کی میرے نبی نے تو دو بندوں کا نام لیا تھا کملی والے نے تو دو بندے پیش کیے تھے دو کا نام لیا تھا یا اللہ ایک بیٹا ہے حشام کا ایک بیٹا ہے خطاب کا اور یہ جو دونوں نوجوان ہیں نا ان کی کلائی بڑی مضبوط ہے اور ان کی گفتگو میں بڑا وزن ہے اثر ہے
اللہ ان دونوں میں سے ایک اگر دے دے تو تیرے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آگے میرے نبی نے کی فرمایا، جڑا میں کہے کہ عمر مراد نبی نہیں ہے، میرے اللہ دی پسند ہے، میرے نبی نے فرمایا بہازین رجلین، ہازین رجلین، دلیل سمجھ آ رہی ہے حیدر فقیر دی؟ انشاءاللہ اللہ زمین اسمان برم درم ہو جان، لیکن دلیل دا توڑ مائی نے بچہ جنہیں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا بہازین رجلین، ایک عمر بن حشام ایک عمر بن خطاب، دو بندے کھین تے اگے میرے نبی نے کی فرمایا، سن اللہ والا، میرے نبی نے اگے کی فرمایا، فرمایا احب الاللہ یا اللہ دو بندے نے تے دو نا نے، انہاں وچوں جڑا تینوں پسند ہے، انہاں وچوں جڑا تینوں پسند ہے، میں تے تمہیں نہ لے چھڑے نے، جڑے نہ دونا چو تینوں پسند ہے۔ تے میرے اللہ نے پھر کدے بارے دعا قبول فرمائی ہے، خطاب دے پتر عمر دے بارے اندر۔ ہون سمجھ سرفراز حیدر دی گالوں کہ عمر کلا مراد پیغمبر نہیں ہے، عمر میرے رب دی پسند ہے، عمر میرے رب دی پسند ہے نا۔ صحابہ بیان کر دینے، اللہ شام دی نماز نماشاں دے ویلے مغرب دے ویلے میرے نبی نے دعا منگیے، اللہ نے انج میرے نبی دی دعا نو قبول کیتے، اگلے دن عمر مسلمان ہو گئے نے، اگلے دن ہی عمر مسلمان ہو گئے خیر۔ اور میرے عمر تو پہلے 39 صحابہ صحابیات سارے مسلمان ہوئے ہوئے سننا، اے 40 بندہ حضرات عمر جڑا مسلمان ہویا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو پہلے 39 مسلمان 40 اپنے ہیں نا۔ سن سے حضرت عمر تو پہلے 3 دن پہلے امیر حمزہ مسلمان ہوئے سن، 3 دن پہلے امیر حمزہ مسلمان ہوئے، 3 دن لنگے نے، چوتھے دن امیر عمر مسلمان ہوئے۔ اللہ جدو دین تے آئے تے پھر دیر لاندا، اللہ جدو ساتھی جماعتی دین تے آئے تے انہوں کو مشکل نہیں، پھر دیر نہیں لاندا۔ اللہ 3 دن پہلے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نے، اللہ چوتھے دن حضرت عمر مسلمان ہو گئے کھینا۔ دار ارقم دے اندر لوگ کے اذانات نمازاں تے مسئلے تے دین دیاں گلاں تے تعلیمات تے تربیتاں تے تبلیغاں کیتیاں جا رہیاں کھینا۔ اس دور دے اندر مکے دیاں لوگاں نے اعلان کر چھڑیا سی، اے مکہ وے، اے بیت اللہ وے، اے کعبۃ اللہ ہے، یہودی آ جائے منع کوئی نہیں ہے، عیسائی آ جائے دروازے کھلے نے، نصرانی آ جائے انہوں بھی چھٹی ہے، مجوسی آ جائے انہوں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کافر آ جائے مشرک آ جائے، سارا جہان کعبۃ اللہ دی اندر آ سکتا ہے۔ لیکن اعلان کی تو ایسی مکے والیاں نے، جنہیں بندے نے محمد دا کلمہ پڑھے وہ آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں کملی والے دا کلمہ پڑھے نا وہ نہیں آ سکتا، کافر آ جائے نصرانی مجھے ساری دنیا عام اعلان ہے نا۔ حضرت عمر جدو مسلمان ہوئے نے نا، اللہ نے ہن کیویں دسیا جائے نا، مکے دے اندر ایک بندہ رہندا ہے جدا نام جمیل ہے، جدا نام بجلی نہیں ہے، ساؤنڈ نہیں ہے، سپیکر نہیں ہے، میڈیا کیمرے موبائل سوشل دور نہیں ہے نا، لیکن کیویں پیغام پہنچایا جاندا سی نا، مکے دے ایک بندے جدا نام جمیل ہے، او دے تک جڑی بات پہنچ جاندی سی او سارے مکے اندر نشر کر دیندا سی نا۔ نالے تانوں پتہ نے کئی بندے آج بھی تسی دیکھ لو، کئی بندے دا مزاج ہوندا ہے انہاں نوں کسے گل دا پتہ لگ جائے او پھر بہندے نہیں چین نال، اٹھے تے راہ پہ، اس دکان تے اس دکان تے اس بازار تے اس گلی چ اس چوک تے اس پھٹے تے اس چالے کھوکھے تے، جے پنڈ ہے اس گھر اس گھر اگلی دکان اگلے گھر فلانے دے گھر انہوں فون کر، نہیں ملے تے فون کر، یعنی ایک گل لپ جائے پھر وہ پورے پنڈ شہر علاقے دے اندر ٹٹورا مار کی رہندے نے، انہاں نوں ہضم نہیں ہوندی گل۔ اللہ اسی طرح مکے دے اندر تے گلا کردے نے بیویاں دا، او میں نہ
بیبیاں پھر بھی تہاڈے نال چنگیاں نے ہن تے بندے اللہ معاف کرے انج نے جڑے بیبیاں تو ہی گئے گزرے نے اللہ ماشاءاللہ اے مرداں دی کوئی گل ہوندی سی کوئی زبان ہوندی سی کوئی بات ہوندی سی اللہ اج کل بندے انج دی بھی نے ایتھوں سنی اوتھے سنی اوتھے گلا غیبتاں چگلیاں شکوے شکایتاں کیا مزاج ہے کیا انداز ہے اور کیا گل بات ہے مومن دے سینے دے اندر رب دی توحید ہونی چاہیے کملی والے دی حدیث ہونی چاہیے صلی اللہ اچھا جی او جمیل دے تک جدو اطلاع پہنچ گئی ہے نا جمیل تائیں تے اونے جناب سدھا چلدا آ گیا نا تے کعبۃ اللہ دے دروازے اندر کھڑا ہو گیا انج ہاتھ رکھ لینے تے آندے مکے والیو اے کل گلاں پہ کر دے سونا اجے پرسوں دی گل ہے ایتھے بیٹھے سارے کہہ رہے سو اجے 4 دن پہلے او دار الندوہ دے اندر سارے اکٹھے بیٹھے سونا تے تسی کی آندے پے سو آندے سو خطاب دا پتر عمر تے کدی وی مسلمان نہیں ہو سکدا سارا مکہ بھاویں ہو جاوے تے تو کہہ رہے سیں او پاؤ تو کہہ رہے سیں کہ خطاب دا گدہ بھاویں مسلمان ہو جائے لیکن او دا منڈا مسلمان نہیں ہو سکدا لے پھر سن لے گدہ تے مسلمان کوئی نہیں ہویا تے انہاں دا منڈا عمر مسلمان ہو گیا جے اللہ اللہ ایک ہی پیانتا میں وہ کی سنے پورے مکے دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ ایک ہی پہ سن دیاں تے کی ہو گیا ہے ادھروں حضرت عمر نے میرے نبی نو نہ لے لیا ہے فرمایا اٹھو میرے مگر چلو نا عمر بھی مسلمان ہو جاوے تے نمازاں ایتھے پڑھیاں جانا چلیے کعبے دے اندر اسی بھی جاواں گے سانڈا بھی حق بن دے نا اللہ اللہ کون عمر ہے جنہیں تلوار لہرائیے کعبے دے اندر لوگو میں دھونا لا دیاں گا لوگو جڑا کملی والے والا میلی نگاہ ویکھے گا میں اودیاں اکھاں کڈ لواں گا جڑا بندہ میرے محبوب والا کوئی نقل و حرکت کرے گا میں جانا مار دیاں گا جڑا بندہ کوئی مزاحمت کرے گا میں سر وڑ دیاں گا آ جاوے جنہیں مزہ چکھنے نا آ جاوے جنہیں اپنے بچے یتیم کرانے نے آ جاوے جنہیں اپنی بیوہ کرانیاں نے بیبیاں آ جاوے جنہیں جہنم رسید ہونے اے میری تلوار خبردار کوئی بندہ نقل و حرکت نہ کرے حضرت عمر چل رہے نے میرے نبی مگر چل رہے ہیں اللہ ابو بکر پیچھے چل رہے نے امیر حمزہ مگر چل رہے ہیں کچھ نوجوان مگر چل رہے ہیں کچھ غلام مگر چل رہے ہیں حضرت زید مگر چل رہے نے رضی اللہ عنہم اجمعین مگر پیچھے وچ کچھ بیبیاں بھی نہیں اس قافلے دے اندر 40 دے قریب قافلہ ہے نا اوے کون عمر اللہ والیا جنہیں سب تو پہلے نبی نو ابو بکر نو اور حضرت علی پاک نو زید نو تے بیبیاں صحابیات مومنات نو سب تو پہلے عمر نے کعبے دا طواف بھی کروائے 2 رکعت نماز بھی پڑھوائیے تے کعبے دے اندر بلال کولو اذان بھی اخوائیے اللہ 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 کون ہے عمر میں صدقے قربان جاواں پھر تائیں تے اللہ اکبر کہن تے میرا دل کردا ہے میں کہندا جاواں ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی ایویں نہیں دنیا آزاد کعبہ آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں نہیں دنیا دیوانے عمر دی ایویں نہیں دنیا عمر دستور ایمائے عمر منشور ایمائے عمر پہچان ہے میری عمر جد جان ہے میری حیدر نبی دی دعا دا جواب میڈے سونے رب دا سونا انتخاب میڈے سونے رب دا سونا جواب میڈے سونے رب دا سونا جواب آدن عمر جو ابن خطاب آدن عمر جو ابن خطاب آزما ڈٹھی آزما ڈٹھی جوانی عمر دی
دنیا دیوانے عمر دے ایویں نے دنیا میرے اور توڑے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت بالکل مختصر ہے ماشاءاللہ اللہ توڑانا قبول فرمائے نا میں لیٹ نہیں کرانگا منو احساس ہے لیکن مرکز بھر گیا ہے اندر بیر ساری جگہ پر ہو گئی ہے میری امائیاں بہنا بھی الگ ہون گی اللہ دے فضل دے نال آؤ گل سن لو جناب عمر دے بارے اینج بھی اللہ والا تڑپیا آندے ہائے عمر دے نام تو سڑن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے عمر دے نام دا ناواں کفر تے بھاریے عمر نو جان سنجان دے دنیا ساری ہے ہائے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آئیے ذرا سن لو آخری گلنا محبت اور پیار نال میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی اللہ حدیث بخاری اندر موجود ہے میرے نبی فرماتے نے اللہ مینوں دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا تے میں انہا دودھ پیتا ہے انہا رج کے میں دودھ پیتا ہے مینوں انج محسوس ہوئے کہ میرے ہاتھ دیاں نواں تک دودھ پہنچ گیا ہے میں انہا رج گیا اے بعد میں پیالہ پکڑے ہوئے تے پھر میں عمر نو دے چھڑیا ہے پھر عمر نے پیتا ہے صحابہ نے سونے ایدی تعبیر کی بن دیا فرمایا العلم ایدی تعبیر علم بن دیے اللہ میرے عمر نو دین دا بہت بڑا عالم بنائے گا آؤ ذرا اگلی حدیث پاک بھی سن دے جاؤ نا گفٹ لے کے جاؤ نا تحفہ لے کے جاؤ نا میرے نبی نے کدی دنیا دی خواہش نہیں کیتے میرے نبی نے اپنی بیٹیاں نو یہ ہوئی تربیت دیتی ہے اپنے صحابہ نو یہ ہوئی تربیت دیتی ہے سیدہ فاطمہ ایک بار پریشان ہوئی نے بھوک دی وجہ تو میرے نبی نے اپنی دھی دے سر تے ہاتھ پھیر کے کی فرمایا میں تے دنیا سیر نہ کوئی حضرت نے فرمایا دنیا رہنا مثال ہے ایویں او جیدہ روخا دا سایا پوتر پریشان نہیں ہونا لیکن میرے نبی فرماتے نے اللہ نے مینوں جنت دکھائیے سبحان اللہ نے آپ کو جنت دکھائی ہے ایک بار نہیں دکھائی دو بار نہیں دکھائی تین بار نہیں دکھائی کمبلی والے کو حضور علیہ السلام کو سرکار مدینہ کو رحمت للعالمین علیہ السلام کو میرے آقا مدنی کریم کو اللہ نے کئی بار جنت کا نظارہ کروایا کوئی بار جنت کا نظارہ کروایا ہے کسی مرتبہ خواب میں کسی مرتبہ ویسے لیکن ایک مرتبہ اللہ نے پیارے محبوب کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کی شب اپنے پاس بلا کے جنت دکھا دیتی ہے اور پھرا دیتی ہے ساری جنت اور میرے نبی فرماتے نے جدو میں جنت ویکھیے نا اللہ ایک بی بی بیٹھی ہے اس بی بی دے قریب ایک جنت دا محل ہے رائے تو کس رن میں محل ویکھیا جنت دا ایک بی بی بیٹھی ہے میں اسے بی بی کو لو پوچھ لیا میں کیا کی دا محل ہے ایک دا محل ہے اور بی بی آندیے سونیاں اے اللہ نے دنیا تے ایک قریشی جوانے اللہ او دا گھر بنایا وے قریشی جوان میرے نبی فرماتے نے میں جنت ویکھیے میرے دل اندر لالچ نہیں آیا کہ میری ہو جائے نی جنت میں نہراں ویکھیاں نے میرے دل اندر لالچ نہیں آیا کہ اے نہراں مینوں مل جان میں باغ ویکھے نے مینوں لالچ نہیں آیا کہ مینوں باغ مل جان میں حوراں ویکھیاں نے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل تے کوٹھیاں بنگلے ویکھے نے لوگو میرے دل اندر کدی خیال نہیں آیا کہ مینوں اے مل جائے اے مل جائے اے مل جائے لیکن اے جڑا میں محل ویکھیا ایڈا سونا تے من مونا انہوں ویکھ کے میرا دل کر پیا کہ کاش یہ محل اللہ مینوں دے دے وے
اللہ محل مینوں دے وے تے فرماتے نے میں بی بی کولو پوچھیا لے من بئی تو کہ گھر کے دوے آندی ہے سنیا لے راجلن قریش ایک قریشی نوجوان ہے تے میرے نبی آندے نے آنا قریش آنا من قریش جے قریشی دے تے پھر قریشی تے میں ہی ہاں سبحان اللہ پھر میرے ہی ہو سکتا ہے میں بھی قریشیاں اس بی بی نوں نہیں پتا کہ ہستی کیڑی بول رہی ہے انہوں نہیں پتا کہ ہستی کیڑی آئی کھڑی ہے اے آندی ہے سونیا تسی قریشی ہو گے لیکن اس قریشی دا محل جنت اندر جڑا آخری نبی سونے محمد دا امتی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی فرماتے نے بی بی آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس آخری نبی دے امتی دی گل پہ کر دیئے او آخری میں ہی اللہ دا سنا تے سچا نبی ہون دا سلیمان بئی تو کا ایک گھر کے دا ہو سکتا ہے جڑے ویلے انیاں گلنا ہو گئی نے تے بی بی بولیے آن دیئے سنیا جے تسی آخری سنے تے سچے رب دے پیارے لڑلے محبوب نبی تے پھر سن لو لے عمر بن الخطاب اے توڑی امت دے اندر عمر جوان خطاب دا پوتر اللہ نے وہ دے واسطے بنایا ہے جدو میرے نبی واپس آئے نے آپ نے فرمایا عمر میں تیرا محل اکھی وے کے آیا اور جن کا محل رب نے جنت میں بنا دیا اور جن کی کوٹھیاں ماڑیاں بنگلے جنت میں تعمیر ہو گئے اور کائنات کے سردار نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے مل کے بولو فاروق آبادیو ان کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ان کے جنتی ہونے میں یا تے کوئی بدبخت اتنی پاور رکھے نا اے نجائز تجاوزات گراتے نے حکومت والے یا تے کوئی ایڈا بدبخت طاقت رکھے کہ جا کے وہ گراوے ٹاوے اتو تک پہنچے اور جدو محل بن گئے رب نے بنا چھڑے نبوت نے اکھی ویکھیا آکے دنیا نو دس چھڑیا ساڑھا ایمان جہان غلط ہو سکتا ہے نگاہ مصطفیٰ اندر شک دی گنجائش نہیں ہو سکتی مکائی اینڈ کریے اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں ویکھی آئے ہاں لیکن میں باروں ویکھیا گئے تے حضرت عمر نے سنیا اندروں کیوں نہیں ویکھیا فرمایا عمر منو تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں اللہ اکبر حضرت عمر نے سنیا میں توڑے نال کداں غیرت کر سکدا سا میرے نبی نے فرمایا تیرا جلال غیرت منو یاد آ گئی ہے تیری وجہ تو پردہ نازل ہویا ہے حضرت عمر نے ہر کوئی اندر آ جاندا ہے بندہ کدے بیوی اندر بیٹھے بچے اندر بیٹھے ماں بہن کسی حال اندر بیٹھی ہے جویں کوئی آندے ہمیں اگاں لگا ہوندا ہے انج نہیں ہونا چاہیے اے جویں ساڈے پنجابی ثقافت ہے اے پنڈاں دے اندر سویرے سویرے ساجرے کئی بندے نے حکا ہچ پھڑیا ہوندا ہے اگ دھرن واسطے ایویں سیدھے لگے ہوندے نے تے واڑے ہوندے نے او کوئی اگ ہوگا ہے حکے تے پان جوگی تے کئی بندے اتنا کردے نے نالے اگاں لگے بھی ہوندے نے اگر وڑے بھی ہوندے نے تے داخل بھی ہوئی ہوندے نے تے نالے اندر بیٹھے ہو کتھے گئے ہو ایتھے ہی ہو بھئی تو لگا بھی ہوندا ہے داخل بھی ہویا ہوندا ہے تے پوچھی بھی لگا ہوندا ہے نہیں عمر کو ماننے والا ایسے مزاج کا مالک نہیں ہوتا اللہ آوارہ مزاج وہ ہوتا ہے جو عمر کا منکر ہوتا ہے اللہ اسے حیا بھی چھین لیتا ہے عزت بھی چھین لیتا ہے غیرت بھی چھین لیتا ہے پردہ بھی چھین لیتا ہے پردہ اس کے پاس ہوگا جس کے پاس عمر ہوگا ایمان اس کے پاس ہوگا جس کے پاس عمر ہوگا غیرت اس کے پاس ہوگی جس کے پاس عمر ہوگا ایمان اور حیا اس کے پاس ہوگا جس کے سینے میں عمر کا ایمان موجود ہوگا اللہ سونے اج نہیں ہونا چاہیے تے اس ویلے اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑیا میرے نبی فرما دے نے اجازت ہوئی تھی حدیث مکمل کر لوں اجازت اچھا اللہ تو جزا خیر دے میرے نبی نے فرمایا سارے نبیاں دیاں امتاں دی اندر اللہ نے ایک محدث بنایا سے میری امت دا محدث اللہ نے عمر نو بنایا وے میں نے کیا لفظ بولا ہے علماء سے معذرت بچوں واسطے عوام لوگوں واسطے میں گل کر رہا میں تے کچھ بھی نہیں کھاگا ایک ہوندہ ہے محدث زیر نال ایک ہوندہ ہے محدث زبر نال دال دے تلے زیر آئے تے محدث زبر آئے تے محدث جیڑا زیر نال محدث ہے نا او دا معنی ہے حدیث دا علم رکھن والا او آج بھی کئی محدث علامہ البانی وغیرہ وغیرہ علامہ صالح رشید کئی محدث ہوئے
امام بخاری ترمذی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ہوندا ہے محدث زبر نال. محدث وہ ہوندا ہے کہ جڑا نبی نہیں ہوندا، رسول پیغمبر نہیں ہوندا، او دے تے وحی نہیں اتردی، جبریل نہیں ہوندا، فرشتہ نہیں ہوندا، لیکن اللہ او دے دل دے اندر گل پا دیندا ہے. او وقت دے نبی نو زمین تے رائے اور مشورہ دیندا ہے. اللہ او دی تائید اندر آسمانہ تو وہی نازل فرما دیندا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ محدث. اسے کیا کہتے ہیں؟ محدث. اللہ دو آیتاں پڑھ دوا دلیل مضبوط ہو جاوے. حضرت عمر آندے سنیا پردہ ہونا چاہیے. اسے ویلے اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑیا. اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. پردہ پردہ پردہ. حضرت عمر انج میرے نبی دے سامنے نے سنیا ایتھے تسی جماعت کرانی ہے، ایتھے تسی نماز پڑھانی ہے، اے بیت اللہ ہے. ہاں ہاں آندے نے سنیا ایک جگہ میری سمجھ اندر آ رہی ہے، ایک جگہ میرے دل اندر گردش کر رہی ہے. او کیڑی جگہ میں چفیر منہ کعبے علی کری دے تے تو کیڑی جگہ لبی پھردا میں، مینوں کتھے کھڑا کرن لگا میں، میرے کولوں کتھے جماعت کروان لگا میں. حضرت عمر بولے آندے نے سونیا میں جگہ انج دی چن لئیے لب لئیے میں انج دی جگہ جیتھے تسی کھڑے ہوو گے اے قبلہ بیت اللہ بھی سامنے ہوئے گا تے بیت المقدس بھی سامنے ہوئے گا. دوویں قبلے سامنے آ جان گئے. اچھا وہ کیڑی جگہ ہے؟ حضرت عمر نے سنیا مقام ابراہیم. میرے نبی نے فرمایا پھر جویں رب نو منظور ہوئے گا. اجے نبی خاموش ہونے تو رب بول پیا. اے رب دا قرآن پیا پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. پارا پہلا سورہ بقرہ. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مقام ابراہیم مقام ابراہیم مصلی. میرے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ اور ادھر ہی نماز پڑھاؤ. اللہ ایک منٹ دی بات ہے، میرا بیان مکمل ہو گئے. شہادت پھر میں کتے تو سنا دیاں گا. جے کتے محرم دے پہلے عشر اندر کتے کوئی ساتھی درس رکھنا چاہتے رہے ماشاءاللہ، جے کوئی ترتیب پروگرام اتھے یا جتے کتے بنے نا تو شہادت انشاءاللہ. اور کلے عمر دی نہیں سن شہادت ساڑھے کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دی. سن ساڑھے کو شہادتاں اہل بیت کربلا والے دی تینوں پتہ لگے. اللہ کسی موقع تے سناواں گے. ہن میں اینڈ کرن لگا واں. اللہ حضرت امیر عمر کاش پہ کر دینے ایک خیمے دی اندر کسے عورت دے کران دیاں وازاں رہیاں خین. اللہ تے پتہ کیتا کون آکھے میرے گھر دے اندر ولادت ٹائم ڈیلیوری کیس ہون والے تے میں مسافراں پردیسیاں بی بی بھی کوئی نہیں ہے جڑی میری عورت دی مدد کرے نا. حضرت عمر گھر گئے نے اپنی بیوی ام کلثوم نو لے آئے نے. اے کون ام کلثوم بیوی ہے جڑی رات دے اندر نیکیاں دے اندر ہاتھ بٹاندی پھر دی ہے. سونے عمر دا اس بی بی دی مائی دائی بنی پھر دی ہے. اے ام کلثوم نے میرے مولا علی دی بیٹی ہے. اے میرے علی دی بیٹی ہے ام کلثوم جڑی عمر دی بیوی ہے. میں قربان جاواں اللہ جڑے ویلے بچہ پیدا ہویا نا انہاں نوں نہیں پتہ کہ امیر المومنین ہے. ام کلثوم خیمے دے بوئے تے آئیاں نے فرما دیا نے امیر المومنین امیر المومنین اپنے پائی نو مبارک دے وہ اللہ نے بیٹا عطا فرما چھڑیا. جڑ ویلے امیر المومنین دیاں صداواں کنج گوندیاں تے بندے دے پیر ہیٹھوں زمین نکل گئی. امیر المومنین آپ عمر. فرمایا چپ ہو جا کوئی فکر دی لوڑ نہیں ہے. عمر رعایا دا خادم ہے. عمر رعایا دا خادم ہے تے جس بی بی دے یتیماں دی خدمت کر کے جا رہے سن نا انہاں نوں راشن دے کے جا رہے سن. بھکھے پیاسے جڑے ویلے او بلک رہے سن تے پانی ایویں ہانڈیاں رکھی ہوئی سی. جدوں راشن دین لگے نا ایک گڈ بندیے ایک توڑا بندے تے رکھے اپنی کانڈ دے اوتے تے اسلم غلام آندا مینوں چکوا لین دیو. حضرت عمر فرماندے نے دنیا تے بھار ونڈان والے بڑے بڑے نے، دنیا تے بوجھ و چکن والے بڑے بڑے نے، لیکن پیچھے ہو جا میری
کان تے رکھا آندے سنیا اے کی ہویا میری عمر دی آواز آ رہی ہے حشر نو جدوں میرا بھار تو نہیں چاونا کسے دے قریب اوتھے کسے بھی نہیں آونا اج میرا بھار مینوں خود ہی اٹھان دے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے حضرت عمر اوتھے بیٹھے ہوئے نے تے غلام آندے چلو چلیے فرمایا نہیں جویں بچیاں نو روندیاں ویکھے ایویں مسکراندا وی ویکھ کے جانا چاہندا وا تے جڑے ویلے اٹھے نے تے جان لگے نے او بی بی آندی اے عمر دی جگہ تے امیر المومنین توانو ہونا چاہیے اللہ اکبر توانو ہونا چاہیے ہے تو کیڑا چنگا میں کیڑا نیک ہے اگر میں توانو ملنا لبنوں وے سویرے تے کتھے میں نو ٹکرو گے آپ فرماد نے آ جامعہ میرے عمر دی عدالت اندر اوتھے ہی کہ دے میں بھی تینوں مل پواں گا ٹکر پواں گا جدو آئیے نا بی بی ویکھیا کہ عمر بیٹھے نے نبی دے تخت تے چیخاں نکل گئیاں فرمادیاں نے تو ہی عمر ہے تے تیری وصف تے خوبیاں نے عمر دی شان دے کیا کہنے ہیں عمر دے مقام دے کیا کہنے ہیں رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پیا کردا تے بیان ختم پیا کردا فرمایا والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہما لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اے تیرے فرید وٹھواں دا بابا تڑپ گیا آندے ہتھیں دفن جنانو کریے لتھی آسونا دی بچھڑ کے آندی یاد ہمیشہ آتے پل پل تانگ ستان دے بچھڑ کے آندی یاد ہمیشہ آتے پل پل تانگ ستان دے دکھاں وچوں بھائی دکھو چیرا جس دا نام غریب کنڈ والا کے نے لنگ جان دے آتے رشتہ دار قریب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.